السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین کے حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ لفظ اللہ کی وضاحت اور رب العالمین کی وضاحت کے بعد آگے الرحمن الرحیم کی وضاحت مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت رب العالمین استعمال ہوئی، اگلی آیت میں رحمان اور رحیم دوسری اور تیسری صفت بیان ہوئی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہوا ہے تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمت کا بھی ذکر ہوا ہے، کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں رحم میں سے مبالغہ کے صیغے ہیں، معنی دونوں کا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہی ہے۔ البتہ اس پر اتفاق ہے کہ الرحمن میں مبالغہ زیادہ ہے، کیونکہ اس کے حروف الرحیم سے زیادہ ہیں، اور حروف کی زیادتی سے معنی میں زیادتی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ لفظ اللہ کی طرح رحمان بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی نام کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں کئی آیات بھی آتی ہیں، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں ہے الرحمن علم القرآن، اور سورۃ طٰہٰ میں کہا الرحمن علی العرش استویٰ۔ ایک جگہ فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ کی سب صفات پائی جا سکتی ہیں سوائے رحمان کے۔ ایک انسان رحیم، رؤوف، کریم وغیرہ سب ہو سکتا ہے، مگر رحمان اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ یہ جو الرحیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بیان کیا ہے، جیسے کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 128 کے اندر ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت ہی مہربان ہے یہ نبی۔ تو بعض علماء نے، اب دونوں میں اگرچہ رحمت کا مادہ پایا جاتا ہے، بعض علماء نے تھوڑا سا فرق بھی کیا ہے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے دونوں استعمال ہوئے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، لیکن اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ رحمان کا معنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اور رحیم کا معنی دقیق اور باریک نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ بعض نے کہا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، مسلم ہو یا کافر ہو، جبکہ رحیم وہ ہے جو خاص طور پر مومنوں کو رحمت سے نوازنے والا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں مسلم اور کافر سب کے لیے، اور آخرت میں صرف مومنوں اور مسلمانوں کے لیے ہے، اور رحیم وہ ہے جو آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ان میں کوئی نہ کوئی پھر بھی اعتراض والی بات باقی رہتی ہے۔ خلاصہ کلام یہی نکلتا ہے کہ یہ جو رحمان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو ایک وقتی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ کفار پہ جیسے بات ہوئی کہ رحم ہے، تو بعد میں اللہ تعالیٰ اس پہ اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن رحیم چونکہ اس میں دوام اور ثبوت کا معنی پایا جاتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے یہ ایسی صفت ہے جو دائمی ہے، جو کبھی اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ دونوں صفات جب جمع ہو گئی، رحمان بھی رحیم بھی، تو ان کے ملنے سے صفت رحمت کی وسعت ثابت ہو رہی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جہاں جہاں بھی ثنا بیان ہوئی ہے،
تمام آیات الرحمن الرحیم کی تفصیل ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے. جیسا کہ حدیث ہے نا، حدیث قدسی، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے الرحمن الرحیم، اور سارے ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں. آپ ایسا سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمتیں ہیں تو کافر بھی کبھی جنت کی تمنا نہ چھوڑے، کفر کے باوجود اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید رکھے اگر اسے اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک عورت جس کا بچہ گم ہو گیا تھا آخرکار ملا تو اسے محبت کرنے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو اپنے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی اگر تو وہ اس بات پہ طاقت رکھتی ہوگی تو کبھی نہیں ڈالے گی. اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ ارحم بعبادہ من ہادی بولدہا، اللہ تعالیٰ اس عورت سے بڑھ کر جتنی یہ اپنے بچے پہ رحمت اور شفقت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہیں بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحمت کرنے والا ہے. آخری بات یہ، اس چیز کو سمجھنے کے لیے وہی حدیث کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے 100 حصے ہیں، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصے کو اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، جس وجہ سے جانور بھی اپنے بچوں پہ رحمت اور شفقت مہربانی کرتے ہیں. تو اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے اور ہمیں اس صفت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق بخشے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.